اتنی بہتری میرے سامنے عالم دین بیٹھے ہیں افغانستان سے، انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے لوگ غریب ہیں بہت بدخشان میں، مگر وہ کہتے ہیں ہم شہروں میں نہیں جائیں گے، شہروں میں جائیں گے دولت آئے گی ایمان جاتا رہے گا۔ یہی وہ بات ہے جو حدیث پاک میں آئی کہ کتنے لوگوں کا ایمان اللہ کہتا ہے میں فقیری کے ذریعے بچائے ہوئے، ان کو اگر امیر بنا دوں میں جانتا ہوں کہ یہ بے دین ہو جائیں گے، اور کتنے ہیں جن کو عمارت کے ذریعہ میں بجائے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو غریب کر دیا جائے تو وہ بھی ایمان اپنا برباد کر بیٹھیں گے۔ اس لیے اللہ کے فیصلات پر راضی رہنا اور شکایت نہ کرنا اللہ کے ہاں یہ بڑا مقبول ہے۔ تو فقراء اور مساکین تو صبر کرے، اور جن کو اللہ نے دیا وہ شکر ادا کرے کہ ہمیں اللہ نے اگر دوسروں کی نسبت زیادہ دیا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو ہمارے مالوں میں مسکینوں اور فقیروں کا حق۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، ڈیو آپ جانتے کہ کسی کا دینا ہو تو دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ عدالت سے لے سکتا۔ اسی طرح اللہ کی عدالت میں یہ مساکین آپ کو پکڑیں گے کہ تمہارے مالوں میں تمہاری ضرورت سے جو زیادہ تھا وہ تو ہمارا تھا، تم نے کیوں نہیں دیا؟ اور وہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا جو انجیل مقدس میں بھی ہے حدیث پاک میں بھی ہے، خود مالک کائنات کہے گا کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا ہوا اور پانی مانگا تم نے پانی نہیں دیا، میں بیمار ہوا اور تم میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے، تو یہ امیر کہیں گے اللہ تو سے رب العالمین تو ان باتوں سے پاک ہے، تو کب کھانا مانگتا تو کب بھوکا ہوتا؟ اللہ کہے گا میرے غریب بندے نے مانگا تم نے نہیں دیا۔ اگر تم سمجھتے تو ان المسکین رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسکین جب تمہارے دروازے پر آتا تم سمجھتے یہ مانگتا گیا، وہ تو اللہ کا بھیجا وہ قاصد سرکاری افسر آیا ہے۔ من آت المسکین فقد آت اللہ، اگر تم مسکین کو دیتے اللہ کو دیتے ہو، ومن المسکین فقد من اللہ، جو مسکین کو خالی لوٹاتا وہ اللہ کو جواب دیتا ہے۔ اور کئی نیک لوگوں نے لکھا کہ اگر ان مانگنے والوں میں سے لوگ جھوٹے نہ ہوتے تو جو انکار کرتے ہیں انہیں دینے سے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دیتا کہ میرا اور میرے بندے نے میرے نام پر کہا کہ اللہ کے نام پر تو تم نے پرواہ کوئی نہیں۔ کوئی بینک ایسا ڈسانر کرتا ہے کہ بینک کو کھاتہ دار کر کے ہم نہیں اس چیک کو مانتے، اللہ کا نام کا چیک اللہ کہتا کہ جا اس کو جا کر کہہ دے کہ میں اللہ کی طرف سے دیا ہی کچھ نہیں، کیا بنے گا اس کی؟ اس لیے رمضان المبارک جو ہے نا اس مہینے میں جو چیزیں انسان میں پیدا ہونی چاہیے اور اگر ہیں تو ان کو بہت بڑھ جانا چاہیے، ان میں ہمدردی اور ایثار کا جذبہ بھی ہے کہ انسان اپنی بجائے دوسروں کو دینا شروع کرے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ میں، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کوئی دعا نہیں کر رہا تھا سوائے اس کے رب کے شاہ نفسی۔ تو ایک آدمی نے آگے جا کر دیکھا کہ کون ہے تو معلوم ہوا اللہ اکبر، یہ تو اللہ کے رسول کے عظیم صحابی عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پوچھا کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے تنگ دلی سے بچانا؟ تو فرمایا امتیں برباد کیوں ہوئی؟ سارا جہان اسی سے لیے تو برباد ہو گیا کہ دل تھوڑے کہ جو میرے پاس ہے یہ بھی تھوڑا اور میں سارا جہان کا سمیٹ لوں، دل کھلا نہیں ہوا کہ جو زیادہ لوگوں کو۔ اس لیے شح نفس جو ہے کہ دل کا تنگ ہو جانا بخل ہے، بربادی تو امتوں کی اسی لیے بھی۔ یہ سارا جہان میں جو فساد ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، قتل و غارت ہے، کیا ہے کہ چھین لو چھین لو چھین لو۔ کوئی یہ بھی ہے کہ جو اپنی جوڑی میں لے کر نکلے کہ میں نے چھیننا نہیں، میں نے تو اپنے پاس جو ہے یہ بھی لٹانا دینا۔ اللہ کی رحمت ہے ان نیک بندوں پر، جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قحط ہوا، عام رمادہ۔ عام رمادہ کہتے ہیں ایسا سال جس میں راکھ اڑنے لگی، بالکل ہر شے برباد ہوگی، بارش ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جا کر روئیں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ اگر میرے کسی جرم کی وجہ سے مجھ کو یہ مصیبت درپیش ہے معاف فرما، میری وجہ سے نہ پکڑ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شام سے اونٹوں کی قطار، غلے سے لدے ہوئے اونٹ گندم کے منگوائے، مدینہ کے لوگ شہر سے باہر جا کر ملے کہ آپ ایک من کے پیچھے 1 روپیہ نفع لے لیں، کسی نے 2 کہا، انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے زیادہ ملتا۔ لوگ نا امید ہو کر بیٹھ گئے کہ اللہ جانے حضرت عثمان نے کتنے پر بیچنا، مگر صبح لوگوں نے ایک ناقابل یقین جو اس مادی دور میں کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ایسے انسان بھی زمین پر پیدا، اعلان ہو گیا کہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لوگ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے سے مفت لے۔ اور جب کہا کہ آپ تو کہتے ہیں اتنا نفع ملتا، تو قرآن کا حوالہ دیا کہ قرآن نہیں کہتا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہیں جیسے ایک دانہ بوتے ہیں اور 700 گنا ہوتا، بلکہ اللہ اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء، جن کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا دے گا۔ تو اس لیے اس پر یقین ہوگا جو حدیث پاک میں آیا کہ روزے رکھنے ہیں، لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، جو کر رہا ہے
ایمان و احتساباً، پہلے یہ ایمان تو پیدا کرو کہ یہ باتیں سچی ہیں۔ اگر تم سمجھو کہ یہ یوں ہی بنی ہوئی ہے تو سب کچھ گیا، روزہ کیا رہ گیا، رمضان کیا رہا، کہ ایمان ہی نہیں رہا۔ ایمان لاؤ کہ اللہ کا رسول جو کہتا ہے اس میں غلط بات کوئی نہیں، اور اس کو حاصل کرنے کی یہ ثواب کی نیت سے یہ کام کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک جو انشاءاللہ شام کو شروع ہو رہا ہے یہ خیر و عافیت کا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تندرستی اور سلامتی سے نوازے، توفیق دے۔ اللہم انا علی صیام و قیام و تلاوت القرآن فیہ، اے اللہ ہماری مدد فرمانا کہ ہم اس میں روزے رکھ سکیں، قرآن مجید پڑھ سکیں اور رات کو نفل پڑھ سکیں، اور پھر اس کو اپنی مہربانی سے قبول فرما کر اس پر اجر بھی دینا، اور عالم اسلام کے لیے اس ماہ کو مبارک کرنا۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت فرما، رعیت کو بھی سیدھی راہ پر لا، ظالموں کے پنجہ سے ہماری جان چھڑا، اور دین کے دشمن جو اسلام کو تباہ کرنے پر چلے ہوئے ہیں ان کے مقابلے اللہ منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔